دوستوں، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا سچا اور دل دہلا دینے والا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایک بیوہ ماں کی 3 جوان بیٹیاں جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اچانک امید سے ہو کے باہر آنا جانا تھا، نہ کسی سے میل جھول۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کون ہے جس نے یہ سب کیا؟ ان کا اپنا سگا بھائی یا شاید چاچا، ماما، خالو، کوئی اور قریبی رشتہ جس پر بھروسہ تھا، جو گھر کا فرق تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سب سے بڑا خطرہ وہ نہیں جو باہر چھپا ہوتا، بلکہ وہ جو آپ کے گھر کی 4 دیواری میں ہی اپنا روپ چھپائے بیٹھا ہوتا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی دل دہلا دینے والی کہانی سنائیں گے جو آپ کے دل کو چھنی کر دے گی، آپ کی راتوں کی نیند اڑا دے گی، اور آپ کو یہ سوال کرنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی انسانیت ابھی زندہ ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جس کی چیخیں آسمان تک گونجی، لیکن اس کا درد کوئی نہ سمجھ سکا۔ یہ کہانی ہے فاطمہ کی، ایک غریب بیوہ عورت کی جس کی 3 معصوم بیٹیوں کی زندگیاں اس کے اپنے گھر میں چھین لی گئیں، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ اپنا سمجھتی تھی، اپنا خون، اپنا بھائی۔ فاطمہ ایک ایسی عورت تھی جس کی زندگی درد کا دوسرا نام تھی۔ اس کا پہلا شوہر برسوں پہلے اسے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس سے اس کا ایک بیٹا تھا، علی، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ فاطمہ نے اپنے دل کے زخم چھپائے اور دوسری شادی کی جس سے اسے 6 بیٹیاں ہوئیں، لیکن قسمت نے اسے پھر دھوکا دیا۔ دوسرا شوہر بھی چند سال بعد اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اب فاطمہ پر 7 بچوں کی پرورش کا بوجھ تھا۔ وہ دن رات دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی، برتن مانجتی، اور بچا ہوا کھانا ملتا اسی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی۔ اس کی بیٹیاں پردہ نشین تھیں، شریف اور پاکیزہ، جو کبھی گھر سے باہر تنہا نہ نکلتیں۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی اور سر پر دوپٹہ ان کی عزت کی چادر تھا۔ فاطمہ کی زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے خواب دیکھتی تھی، ان کی شادیوں کے سپنے سجاتی تھی، لیکن ایک دن اس کی دنیا اس وقت اندھیرے میں ڈوب گئی جب اس کی سب سے بڑی بیٹی عائشہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ عائشہ کمزور ہوتی گئی، اسے چکر آنے لگے، الٹیاں آنے لگی۔ فاطمہ نے اپنی جمع پونجی سے اسے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور جو الفاظ اس کی زبان سے نکلے وہ فاطمہ کے دل پر بجلی بن کر گرے، اب کی بیٹی امید سے ہے۔ فاطمہ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ اس کی عائشہ، جس نے کبھی کسی اجنبی سے بات تک نہ کی تھی، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ چیخ پڑی، یہ جھوٹ ہے، میری بیٹی پاکیزہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر نے سر جھکا کر خاموشی سے اس کی تصدیق کی۔ فاطمہ نے عائشہ کو گھر لے جا کر اس سے سخت پوچھ گچھ کی، اسے ڈانٹا، حتیٰ کہ تھپڑ بھی مارے، لیکن عائشہ بس روتی رہی اور اپنی ماں کے قدموں میں گر کر کہتی رہی، ماں، خدا کی قسم میں بے گناہ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی، کسی کو دیکھا تک نہیں۔ فاطمہ اس کی آنکھوں میں جھوٹ تلاش کرتی رہی، لیکن اسے صرف معصومیت اور خوف نظر آیا۔ وہ خود رو پڑی، اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر چیخی، اے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صدمہ ابھی کم نہ ہوا تھا کہ چند ہفتوں بعد اس کی دوسری بیٹی زینب کی طبیعت بھی بگڑنے لگی۔ فاطمہ کا دل ڈوب گیا۔ وہ زینب کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور وہی خوفناک جملہ دوبارہ اس کے کانوں میں گونجا، اب کی بیٹی امید سے ہے۔ فاطمہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کا دل چیخ اٹھا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ زینب بھی اپنی بہن کی طرح روتی رہی، ماں، مجھے کچھ نہیں پتا، خدا کی قسم مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ فاطمہ اب ٹوٹ چکی تھی، اس نے راتوں کو جاگ کر اللہ سے فریاد کی، لیکن اس کا درد کم نہ ہوا، اور پھر جیسے کوئی لعنت اس کے گھر پر گر رہی ہو۔ چند دن بعد اس کی تیسری بیٹی مریم بھی اسی حالت میں پائی گئی۔ تینوں بیٹیاں ایک ہی درد، ایک ہی چیخ، ماں، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ او فاطمہ کی روح تک کانپ اٹھی،
وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھتی جو اس کی آنکھوں کے سامنے مرتی جا رہی تھی، اور اس کا دل یہ سوچ کر خون کے آنسو روتا کہ وہ ان کی حفاظت نہ کر سکی۔ وہ راتوں کو اپنے بال نوچتی، اپنے سینے پر ہاتھ مارتی اور چیخ کر پوچھتی، اے خدا، وہ کون ہے جو میری بچیوں کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے؟ فاطمہ کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے، اپنی چادر سنبھالی اور جالندھر کے عادل بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑی۔ اس کے ننگے پاؤں زخمی تھے، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا فریادیں سن رہا تھا۔ فاطمہ دربار میں داخل ہوئی، اس کی آواز میں درد کی چیخ تھی، بادشاہ سلامت، مجھے انصاف چاہیے، میری بیٹیوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر لکھا ہوا درد پڑھ لیا۔ اس نے پوچھا، ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا دکھ کیا ہے؟ فاطمہ نے دربار میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور کانپتی آواز میں بولی، بادشاہ سلامت، میرا دکھ اتنا بڑا ہے کہ اگر میں اسے سب کے سامنے بتاؤں تو میرے گھر کی دیواریں بھی شرم سے گر جائیں گی۔ میں اب سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس کی درد بھری آواز سنی اور حکم دیا، اس ماں کو میرے خاص کمرے میں لے جاؤ۔ فاطمہ کو بادشاہ کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑی اور چیخ کر روئی، بادشاہ سلامت، میری بیٹیوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ کوئی درندہ ہے جو چپ چاپ ان کی عزت لوٹ کر غائب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنی چیخیں لے کر آئی ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور کہا، ماں تمہاری فریاد میری فریاد ہے، سچ سچ بتاؤ کیا ہوا؟ فاطمہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی داستان سنائی، بادشاہ سلامت، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا پہلا شوہر برسوں پہلے مر گیا، اس سے میرا ایک بیٹا ہے علی جو میرے ساتھ رہتا ہے، پھر میری دوسری شادی ہوئی جس سے مجھے 6 بیٹیاں ہوئیں، لیکن وہ شوہر بھی مجھے چھوڑ گیا۔ اب میں اکیلی اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہوں، دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، صرف اس لیے کہ میری بیٹیوں کو 2 وقت کا کھانا مل سکے۔ میری بیٹیاں شریف اور باپردہ ہیں، وہ کبھی اکیلی باہر نہیں گئیں۔ لیکن ایک دن میری سب سے بڑی بیٹی عائشہ کی طبیعت خراب ہوئی، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور اس نے کہا کہ وہ امید سے ہے۔ بادشاہ سلامت، میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میری بیٹی جس کی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اس سے پوچھا، ڈانٹا، مگر وہ بس روتی رہی اور کہتی رہی کہ اسے کچھ نہیں پتا۔ پھر میری دوسری بیٹی زینب اور تیسری بیٹی مریم بھی اسی حالت میں پائی گئیں، تینوں ایک ہی بات کہتی ہیں کہ انہیں کچھ یاد نہیں۔ میں راتوں کو جاگتی ہوں، اپنے بال نوچتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ درندہ کون ہے۔ بادشاہ سلامت، میری چیخیں اب تک پہنچی ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ صرف ایک ماں کا دکھ نہیں بلکہ پوری سلطنت کی عزت کا سوال ہے۔ اس نے کہا، ماں تمہارا درد میرا درد ہے، میں اس درندے کو ضرور پکڑوں گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر جمال کو بلایا اور کہا، میری سلطنت میں ایک درندہ چھپا ہے جو غریب عورتوں کی عزت لوٹ رہا ہے، اسے بے نقاب کرنا ہوگا۔ وزیر نے سوچا اور کہا، بادشاہ سلامت، میری ایک تدبیر ہے۔ اس نے بادشاہ کے کان میں ایک منصوبہ بتایا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، اسے فوراً عمل میں لاؤ۔ اسی رات وزیر جمال ایک کتا لے کر فاطمہ کے گھر پہنچا۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا اور حیرانی سے پوچھا، وزیر صاحب اب اس وقت؟ وزیر نے کہا، فاطمہ تمہارا دکھ بادشاہ تک پہنچا ہے، ہم اس درندے کو پکڑیں گے۔ اس نے کتے کو گھر کے آنگن میں اس جگہ باندھا جہاں سے کوئی چھت سے کود سکتا تھا۔ فاطمہ اور اس کی بیٹیوں کو سمجھایا کہ وہ خاموش رہیں اور کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ 2 سپاہیوں کو گھر کے آس پاس چھپ کر پہرا دینے کا حکم دیا گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گاؤں میں سناٹا تھا اور چاندنی کی روشنی میں خوف پھیلا ہوا تھا۔ آدھی رات کو فاطمہ کے گھر کی چھت پر ایک سائے نے حرکت کی، ایک شخص دھیرے سے چھت سے کودا اور آنگن میں اترا، لیکن اگلے ہی لمحے کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس کی آواز نے فاطمہ اور اس کی بیٹیوں کو جگا دیا۔ سپاہی دوڑ کر اندر آئے اور اس نقاب پوش شخص کو پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر کالا کپڑا بندھا تھا، لیکن جب سپاہیوں نے نقاب ہٹایا، فاطمہ کی چیخ آسمان تک گونجی۔ وہ علی تھا، اس کا سوتیلا بیٹا، جسے اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ پالا تھا۔
وہ اپنی بیٹیوں کا بھائی تھا، ان کا محافظ، لیکن وہی ان کی عزت کا قاتل نکلا۔ فاطمہ کا دل پارا پارا ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولی، علی تو نے یہ کیا؟ تو میری بیٹیوں کا بھائی تھا، تو نے ہمارا بھروسہ توڑا۔ وہ اس کو تھپڑ مارتی رہی، اپنے بال نوچتی رہی، اور اس کی بیٹیاں سہم کر روتی رہیں۔ صبح ہوئی اور بادشاہ کا دربار سج گیا۔ علی کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر دربار میں لایا گیا۔ فاطمہ اور اس کی بیٹیاں آنسوں سے تر چہروں کے ساتھ کھڑی تھیں۔ بادشاہ نے دربار خالی کروایا اور علی سے پوچھا، تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ علی نے کانپتے ہوئے اعتراف کیا، بادشاہ سلامت، میں فاطمہ کا سوتیلا بیٹا ہوں، یہ لڑکیاں میری سوتیلی بہنیں ہیں۔ میرے دل میں ہمیشہ نفرت اور حسد رہا۔ جیسے جیسے یہ جوان ہوئیں، میری نیت خراب ہوتی گئی۔ میں حکیم سے ایک ایسی بوٹی لاتا تھا جسے سونگھنے سے انسان گھنٹوں بے ہوش رہتا ہے۔ میں رات کو چھت سے اترتا، سب کو بے ہوش کرتا اور اپنی ہوس پوری کرتا۔ صبح تک سب کچھ نارمل ہوتا اور کسی کو شک نہ ہوتا۔ بادشاہ نے غصے سے تلوار کھینچی۔ وزیر جمال نے ایک ہی وار میں علی کا سر کاٹ دیا۔ دربار میں انصاف کی گونج اٹھی۔ بادشاہ نے فاطمہ سے کہا، ماں، کاش تم پہلے آ جاتی تو تیری بیٹیاں یہ درد نہ بے ردشت کرتی۔ لیکن اب میں تیری بیٹیوں کو وہ عزت اور خوشیاں دوں گا جن کی وہ حقدار ہیں۔ اس نے 3 نیک اور عزت دار نوجوانوں سے فاطمہ کی 3 بیٹیوں کی شادی کروائی اور انہیں دولت اور عزت سے نوازا۔ فاطمہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ نے کہا، جب تیری باقی بیٹیاں جوان ہوں مجھے بتانا، میں ان کے لیے بھی اچھے رشتے تلاش کروں گا۔ میری سلطنت میں کوئی بیٹی اکیلی نہیں، لیکن فاطمہ کا دل اب بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کے زخموں کو کبھی نہ بھول سکی۔ اس کی چیخیں، اس کا درد اور اس کی بیٹیوں کی خاموش آنکھیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔